وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ترمذی کی حدیث ہے 2325. اس میں فرمایا گیا ہے کہ ہر ایک کا معاملہ اس کے ساتھ 4 قسم میں سے ایک قسم میں سے ہوگا. ایک بندہ وہ کہ عنایت فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ نے مال اور علم، سو وہ ڈرتا ہے اپنے پروردگار سے اس مال کے کمانے اور خرچ کرنے میں. یعنی کہ جب وہ مال اپنا کماتا ہے تو پہلے ہی آپ کو پتہ ہے کہ حلال مال کمانے کی بات ہو رہی ہے. یہاں پہ حلال مال اس دنیا کے اندر کمانا بے تحاشا مشکل کام ہے، اور اس پہ صبر کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے. اور اس مال کو کمانے کے بعد اس کے خرچ کرنے میں بھی وہ احتیاط برتتا ہے. اس لحاظ سے ظاہر سی بات ہے، ایک تو پہلے ہی وہ اس نے بڑی محنت سے اور حلال کمایا اس کو. اب اس کو دوسرا اس چیز کا پہلا کمائی کے بارے میں اس کو خیال ہے کہ میں نے ایسی کمائی کمانی کہ جس کے اندر اللہ راضی رہے. اب اس کو خرچ کرنے کے معاملے کے اندر بھی وہ اس بات کا خیال رکھے گا کہ جو اللہ کس خرچ سے خوش ہے، کس خرچ سے خوش ہے، نہ کہ اس کو اپنی عیاشیوں میں نفسانی خواہشات کے اندر اس کو خرچ کو پورا. ویسے تو کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ جو اپنی حلال کمائی کو عیاشیوں میں اور نفسانی خواہشات کے اندر خرچ کرنے کی طاقت رکھتا ہو. جب وہ اتنی محنت سے کماتا تو وہ ویسے بھی دیکھ بھال کے خرچ کرتا ہے. لیکن اس کے اندر اگر وہ یہ چیز اور امنڈمنٹ کرتا ہے اس حدیث کے روح سے کہ وہ اس کو ایسی جگہ اس طریقے سے خرچ کرے کہ جس میں اللہ نے اس کو اجازت دی ہے، اللہ خوش ہوتا ہے اس چیز سے کہ وہ خرچ کس طریقے سے کرتا ہے. یعنی کہ اس کے اندر حسن سلوک آ جاتا ہے اس مال میں سے. کہ اس مال پہلی حلال مال جو ہے وہ عموماً انسان کے پاس کمی ہوتا ہے. اب اس کے اندر اس کو وہ اپنے ناطے داروں کا بھی خیال کرے، اپنے رشتہ داروں کا، عزیز کا، دوست کا، بہن بھائیوں کا، جو اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ خرچے پورے کر سکیں، ان کی وہ مدد کرتا ہے. ایک تو طریقہ یہ ہے کہ وہ مال خرچ کمایا اس نے، اس کے پاس خرچ کرنے کے لیے وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے. زکوٰۃ دے اس کے اندر، جو دوسرے کام ہے اپنے حساب سے زکوٰۃ دے، فطرہ دے، جو بھی نیک کام ہے خیرات کرے، قربانی کرے، جہاد کے لیے امداد کرے. اس طرح کی جو بھی دینی کام ہے جس میں اللہ کی رضا شامل ہو اس میں وہ اپنی حیثیت کے حساب سے کر رہا ہے. یہ خرچ کرنے کے معاملے میں بھی احتیاط کرتا ہے کہ اس طریقے سے خرچ کرتا ہے. غربا و مسکین کی خدمت ادا کرتا ہے جن کا حق اللہ نے مال میں رکھا ہے. سو اس کا درجہ سب درجوں سے افضل ہے، یہ اس حدیث کے اندر ہے. اور دوسرا وہ یہ کہ فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے. صرف ابھی اس کے بیچارے کے پاس کوئی ایسی مال، کوئی ذرائع، کوئی دولت، کوئی ایسا کچھ نہیں ہے. حلال رزق جو ہے بس اتنا ہے کہ بس وہ گزارا لائق کر رہا ہے اس کے اندر سے. لیکن علم ہے اس کے پاس، اور نہ دیا اس کو مال، حالانکہ وہ صادق النیتہ ہو. یعنی کہ اس کی نیت اچھی ہو کہ وہ سوچے اس بات کو کہ یا اللہ مجھے بھی اللہ ایسا مال دے، مجھے بھی ایسا پیسہ دے تو میں بھی اس سے زیادہ خرچ کروں گا، میں بھی یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں یتیم خانے کھول دوں گا. دنیا کے جتنے بھی نیک کام ہیں وہ کرنے کے لیے شروع ہوئے، کیونکہ ہر کام پیسے سے ہی ہوتا نا، فری میں تو کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا. تو وہ یہ کہے کہ کاش کہ اگر مجھے مال ملتا تو میں ایسے ہی عمل کرتا جیسے فلاں شخص نے کہا. یعنی اس بندے سے وہ ایک آرزو لگا رہا ہے کہ جیسے کہ فلاں شخص نے کر رہا ہے کام تو میری خواہش ہے اگر میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں بھی یہ کام کرتا. تو اس شخص کی مثال ایسے ہے کہ وہ اپنی نیت کا اجر پانے والے میں سے ہو جائے گا. یعنی کہ ان دونوں کو اجروں کے اندر دونوں کو برابر کر دیا گیا اللہ نے، کہ جو صرف اس عمل سے، یہ دل کا حال تو اللہ کو پتہ ہے نا بندہ کس دل سے نیت کر رہا ہے. ایک بندہ ہے صرف دل میں نیت ایسی کر رہا ہے فالتو میں کرنا کرانا اس نے کچھ بھی نہیں. لیکن ایک بندہ واقعی دل سے یہ بات سوچ رہا ہے کہ کاش میرے پاس یہ ہوتا تو میں بھی یہ کرتا. اللہ نے ان دونوں کو برابر کر دیا. یعنی کہ ایک پیسہ خرچ کر کے بھی وہی اجر کما رہا اور ایک صرف نیت کر کے وہ چیز کما رہا ہے. اس کے اندر دونوں کو اللہ نے برابر کر دیا. اور اسی کے اندر اب ایک دوسرا ہے اس کے اندر. ایک بندہ وہ ہے کہ دیا اللہ نے اس کو مال، نہ دیا اس کو علم. خراب کرتا ہے اپنا مال کو بغیر علم کی، یعنی خرچ کرتا ہے
مال تو دے دیا، اب اس کو پتہ نہیں اس کو کس طریقے سے کمایا اور کس طریقے خرچ کرنا، اپنی خواہش نفسانیت کے لیے خرچ کر رہا ہے، عیاشیوں میں لگا رہا ہے، غلط خرچ کر رہا ہے، فضول خرچیاں کر رہا ہے، کسی کو جو ضرورت ہے اس کو تو دے نہیں رہے، فالتو خرچوں کے اندر خرچ کیے چلے آ رہے ہیں، جو بیچارے بھوکے مر رہے وہ ان کی خیر ہے، آپ اپنے پیٹ میں اتنا ڈال رہے کہ ابل کے باہر آ رہا ہے، آپ اپنے لیے اتنا لا رہے کہ وہ آپ کی ضرورت سے زیادہ ہو رہا ہے، لیکن آپ اپنے عزیز اقارب دوست عزیز غریب غربا پڑوس مسکین ان کا کسی چیز کا کوئی خیال نہیں رکھ رہے۔ ایک تو یہ ہو گیا اس کے اندر کہ اس میں پروردگار کی جو ہے خوشی کو جو ہے وہ سامنے نہیں رکھتا، چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، اس کا درجہ سب درجوں سے بدتر ہے، اس کا درجہ سب درجوں سے بدتر ہے۔ اور ایک اسی میں چوتھا جو ہے کہ وہ یہ اسی کی کیٹیگری کا ایک دوسری قسم کا آدمی ہوتا ہے، اسی کے حوالے سے کہ وہ یہ خیال کرتا کہ یار میرے پاس بھی مال ہوتا نا تو وہ میں اسی طریقے سے کرتا کہ یار میں بھی ایسی کرتا کہ اپنے اوپر ہی خیال کرتا، اپنے ہی رکھتا، اور کسی دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ کوئی کہ دوسرے کی برائی کو بھی اپنانے کی کوشش کر رہے ہوتے بیٹھ کے کہ اس نے یہ کام اچھا نہیں کیا، کہ ایسا نہ ہو کہ میرے ساتھ کوئی برا ہو جائے، تو وہ بھی پھر اس کے ساتھ وہ بھی اسی درجے میں چلا جائے گا، وہ اسی شک کی نیت کے حساب سے، یعنی کہ جس نے برائی کی نیت رکھی اپنے خرچ کرنے کے مال کے اندر، تو جس نے صرف نیت رکھی جو خرچ کر رہا ہے برائی کے حساب سے، تو وہ نیت کرنے والا بھی اس برائی کے درجے کے اندر برابر ہو جائے گا۔ لہذا ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے کہ ایک تو پہلے آپ خرچ نہیں کر رہے ہو اس کے اندر، پھر اس کے بعد پھر آپ بلا وجہ نیت بھی کر رہے ہیں کہ یار میں اگر میرے پاس ہوتا تو میں نہیں کرتا، میں بھی ایسی بچاتا، میں بھی ایسی رکھتا، میں کیوں کروں کسی پہ خرچ، تو یہ بہت بری بات ہے۔ ایک تو آپ خرچ بھی نہیں کر رہے اور آپ بلا وجہ اس سب سے گندے ترین درجے کے اندر آپ کا نام آ جائے گا اس کے اندر۔ حدیث نمبر ہے 2326، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، یہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کو ہوا فاقہ، پھر بیان کیا لوگوں سے اس نے، یعنی کہ اللہ سے مانگنے کی بجائے لوگوں سے، یہ چیز بہت بری بات ہے، انسان مانگنا اللہ سے چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ اگر آپ کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، تسمے کی بھی ضرورت ہو تو وہ انسان اللہ سے مانگے، وہ ذریعہ پیدا کرنے والا ہے، تو وہ زندگی بھر وہ مانگتا ہی رہے گا۔ پھر وہ اسی طریقے سے اگر اس نے اللہ کی رضا پہ راضی ہوا، جس کو اللہ نے اس کو فاقہ دیا اور وہ اس نے صبر کیا اور رضائے الہی پہ راضی ہوا، تو قریب ہے کہ اللہ رزق دے اس کو، اللہ اس کا رزق کھول دے گا، اس کی مشکلات آسان کر دے گا۔ یہ حدیث سے بالکل کلیئر ثابت ہے کہ انسان ہمیشہ جب بھی مانگے اپنے رب سے مانگے، اپنے اللہ سے مانگے، اور جو ہے سچے دل سے مانگے کہ دینے والی ذات وہی ہے صرف۔ اسی حوالے سے معیشت کے حوالے سے یہ 2328، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مت جمع کر کہ رغبت ہو جائے تم کو دنیا کی، مطلب مال و دولت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ مت جمع کرو اتنا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب انسان کے پاس کچھ خاص حساب کتاب نہیں ہوتا، اتنا خاص کچھ نہیں ہوتا، ضروریات زندگی کے حساب سے اگر اس کے پاس ہے تو اس کے لیے مرنا آسان ہو جاتا ہے، اور اگر اس کے پاس اربوں خربوں دولت ہے، اس کے بعد بے تحاشا مال ہے، تو اس کا دنیا سے جانے کا دل نہیں کرے گا، دنیا میں دل اٹکے گا، اس کو یہ بھی خیال ہوگا کہ یار یہ اتنا کاش میں اپنی زندگی کے اندر یہ کر لیتا وہ کر لیتا، اس کو اصلی یہ جو زندگی ہے آخرت کی زندگی، اپنے رب سے ملنے کی خواہش اور یہ سب چیزوں سے غافل ہو جائے گا صرف اس دولت اور اس کے چکر کے اندر۔ اس لیے اس کو کہا گیا ہے کہ بھائی کہ مت جمع کر اتنی دولت کہ تیرا دنیا سے جانے کا دل ہی نہ کرے۔ اسی حوالے سے کہا گیا 2330 کے اندر، یا رسول اللہ کون سا آدمی بہتر ہے؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی عمر دراز ہو اور عمل نیک ہو۔ پھر پوچھا اس نے کون سا آدمی سب میں بدتر ہے؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی عمر دراز ہو مگر عمل بد ہو۔ اس لحاظ سے ایک بات ہمیں یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ چلو ایک دعاؤں کے اندر یہ بھی ہے کہ اللہ بڑھاپے کی عمر سے پناہ مانگنے کا بھی ہے، لیکن اس بات سے بعض لوگوں کو موقع بھی ملتا ہے کہ جو ہے اپنے عمل درست کرنے کے لیے اور نیک کام کرنے کے لیے، اس کو زندگی تو ملی، لیکن اگر نیک کام کرنے کے لیے اگر بڑی زندگی ملتی ہے تو اس کا فائدہ ہے کہ چلو بھائی آپ نے اس لمبی زندگی کے اندر اپنے نیک کام زیادہ سے زیادہ کیے اور آپ کے عمل زیادہ ہوا ہے، لیکن اگر چھوٹی زندگی ہے اور آپ نے اس میں اچھے کام بھی نہیں کیے تو پھر بیکار ہے۔ اس میں تو کہہ دیا ہے 2331 حدیث نمبر کے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے، عمر میری امت کی 60 برس سے 70 برس تک ہے،
ختم، اس کے بعد کوئی بات ختم یہاں پہ. ایک اور حدیث میں ہے کہ گن تو اپنی امت کو خبر والوں میں سے. سو کہا مجھ سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے، جب صبح کرے تو یقین مت رکھ اپنے دل میں شام کا. یعنی صبح ہو جائے تو آپ کو یہ دل میں یقین ہونا چاہیے کہ میرے شام کا کچھ پتہ نہیں ہے. یعنی اتنی آپ کو موت کو یاد کرنا ہے. اور جب شام کرے تو بھروسہ مت رکھ دل میں کہ صبح ہو بھی سکے گی نہیں سکے گی. صبح کا توشہ لے کر صحت و تندرستی کی حالت میں قبل بیماری کے. یعنی کہ بس اتنا ہی توشہ رکھ کہ جتنا تجھے دنیا کے اندر رہنا ہے، اور توشہ اپنی صحت اور تندرستی کے اندر ہی رکھ. یعنی بیماری کے حالت کے اندر اس سے پہلے کہ آپ کوئی بیماری میں مبتلا ہو جائے. کوئی آپ کو مثال ہے جیسے شوگر لگ گئی، کوئی اور ہزاروں بیماری ہے اس طرح کی. اب آپ کو کوئی ہزاروں چیزیں، پیسہ دولت سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کچھ کھا پی نہیں سکتے. لہذا جو یہ حالت صحت اور تندرستی کو جو ہے اس میں بہتر سمجھے اپنے توشے کو، کہ آج اگر میرے پاس صحت ہے تو میرے پاس توشہ بھی ہے تو اس کا کوئی فائدہ بھی ہے، لیکن اگر صحت نہیں ہے اور توشہ ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے اس توشے کا. روایت ہے 2334 انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ابن آدم ہے اور یہ اس کی موت ہے. ہاتھ رکھا گدی پر اور پھر کھولا اور پھیلایا ہاتھ اور دراز کیا، فرمایا کہ یہ اس کی امیدیں ہیں. اسی حوالے سے 2332 حدیث نمبر ترمذی کی ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے تھے کہ ہر امت کی آزمائش اور امتحان اور ابتلا ایک چیز میں ہوتی ہے، اور میری امت کی آزمائش مال سے ہے. اس کی مثال اس طریقے سے دی گئی ہے عورت کی حصولی کے لیے. یعنی عورت کی وجہ سے، عورت کی حصولی کے لیے حابیل کا سب سے پہلا دنیا میں قتل ہوا. اور فتنہ قوم نوح کی کہ عظیم اولیاء میں سے حد سے بڑھ جانا، عظیم اولیاء کو عزت و تعظیم میں حد سے بڑھ جانا، اور آداب صلاح اور عیادت خدا میں فرق نہ رکھنا. یعنی کہ ان کے احترام میں، اولیاء اللہ کے احترام میں اتنی آگے بڑھ جانا ہے کہ خدا کے عزت کا درجہ دے دینا ان کو. شرک آ گیا پھر اس میں بیچ میں. اسی طریقے قوم لوط کا امارت کے ساتھ اختلاط کرنا، یہ سارے مختلف انبیاؤں کی فتنے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان سے دور رہنا. اور جیسے موسیٰ علیہ السلام کا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے اندر فتنہ تھا سحر کا، جادو ٹونے کا. یہاں تو جادو ٹونے کو اتنا برا سمجھا گیا ہے کہ گردن اڑا دینے کا حکم ہے اس کے اندر. کہ جادوگر جو ہے، جادو ٹونا اتنا برا سمجھا گیا ہے اس کا کہ اس قدر یہ منع فرمایا گیا ہے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے. یہ فتنے کا کہا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر یہ سحر کا فتنہ تھا. تو اسی طریقے سے ہماری اس دور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی آزمائش ہے مال. شکریہ.